بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دو چیزیں ناگہانی طور پر آتی ہیں، ایک موت اور دوسرا برا وقت۔ وعدہ صرف اس وقت کریں جب آپ کا موڈ نارمل ہو، فیصلہ اس وقت کریں جب آپ غصے میں نہ ہوں۔ گلاب کی خوشبو استعمال کرو، قوت باء میں اضافہ ہوتا ہے۔ باوضو رہنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی مت بھولنا: رب کریم کی ذات کو، اس کی کمزور مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر لیموں کا رس لگایا کریں۔ سائیکالوجی کے مطابق جب آپ کسی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں تو 70% لوگ ذرا برابر دلچسپی ظاہر نہیں کرتے، لیکن اگر آپ اپنی ناکامی کا قصہ بیان کرنے لگیں تو 90% لوگ مکمل تفصیل جاننے کے لیے فوری بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے سے کبھی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ورنہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ حاسد سے بہترین انتقام لینا، اس سے زیادہ کامیاب ہونا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوں گے۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنگترے کا جوس بنا کر پیو، تھکاوٹ دور ہوگی۔ جتنا وقت تم کسی پر جلنے میں گزارتے ہو، اتنا وقت اگر تم محنت کرنے میں گزار دو تو ہو سکتا ہے کہ تم اس سے آگے نکل جاؤ۔ سوتے وقت احتلام ہوتا ہو تو اسبگول میں دودھ ملا کر پیو۔ 1 گلاس پانی نہانے کے بعد پینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کچے لیموں کا رس پی لیں، کانٹا نکل جائے گا۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈالو، درد فوری ختم ہو جائے گا۔ مردانہ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھاؤ۔ اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد 1 بار سورہ یوسف پڑھا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ پلاسٹر کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس شخص کو کبھی بھی اپنا راز مت بتانا جو آپ کے سامنے لوگوں کے راز کھولتا ہو۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دل میں ارمان کم رکھنا۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے رعب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس نکال کر برف کے خانے میں جما دو، جب ضرورت پڑے تو نکال کر استعمال کریں۔ خوش مزاجی سے لوگوں کی شر سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں محبت۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ جس شخص میں غصہ زیادہ ہوگا اس کے دوست کم ہوں گے۔ تل کا تیل بالوں کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تل کا تیل رنگ کو نکھارتا ہے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا دیں تو انڈے کا چھلکا جلدی اترے گا۔ اگر لوہے کا فرنیچر زنگ آلود ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے پودوں کے جڑوں میں ڈال دیں۔ نہار منہ پودینے کے پتے چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد آپ کو سخت بیمار کر دے گا۔ 1 گلاس پانی صبح اٹھنے کے بعد پینے سے اندرونی اعضاء کو ایکٹیو رکھتا ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور 1 سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ بھنڈی کاٹنے سے پہلے ہاتھوں میں سرسوں کا تیل لگاؤ، خارش نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے مسوڑوں سے خون نکلتا ہو تو وہ امرود کے چند پتے 1 گلاس پانی میں ابال کر غرارے کرے، انشاءاللہ چند دن میں افاقہ ہو جائے گا۔ خود کو ذہنی تناؤ سے محفوظ رکھیں، اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے جسم میں نیا خون بنتا ہے، جس سے گال گلابی ہوتے ہیں، جسم میں طاقت آتی ہے اور معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اسبگول دہی میں ملا کر پینے سے بدہضمی اور دائمی قبض دور ہوگی۔ نسوانی حسن میں اضافے کے لیے
انار کا پانی نکال کر پیو۔ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بالائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ ہاتھ اور چہرے کو گورا کرنے کے لیے دودھ میں ہلدی ڈال کر لگاؤ۔ آنکھیں خوبصورت بنانی ہیں تو 14ویں کا چاند دیکھا کرو۔ دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جو عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ اگر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا نہیں بلکہ منافق ہونا ضروری ہے تو ٹھنڈا پانی دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ شام کے وقت آئل والی چیزیں کھانے والے افراد جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں بطخ ہو اس گھر میں زمین پر رینگنے والے زہریلے کیڑے نہیں پائے جاتے۔ گنے کا رس پینے والے انسان کا معدہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پی لیں، پورے جسم سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں کامیابی کی علامت ہے۔ حمل گرانا چاہتے ہو تو کچے انار کھا لو۔ جو لوگ سیاہ منقع اور مصری کھانے کے عادی ہوں ان میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ گول مٹول ہوگا۔ کھڑے ہو کر غذائیں نہ کھائیں ورنہ دل اور متلی کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد رہنے لگے تو نہار منہ دہی کھاؤ، آرام آ جائے گا۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ چہرے پر کیل مہاسے اور دانے ہوں تو روغن زیتون اور کدو مکس کر کے سوتے وقت چہرے پر لگاؤ۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار پانی میں ہلدی ڈال کر پیو۔ آپ کا پیٹ صاف رہے گا، وزن کم ہوگا، معدے کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ روزانہ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوتے وقت نیم گرم پانی پینے سے معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ جن کو مردانہ کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لیا کریں۔ ایلوویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، نشان دور ہو جائیں گے۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ شام کے وقت گوشت نہ کھایا کرو، آپ زندگی بھر کینسر سے بچے رہو گے۔ زیادہ دیر تک جینا ہے تو جب شدید بھوک لگے تب ہی کھاؤ۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ پیاز کھانے سے آپ کا خون پتلا رہے گا۔ رات کو کھانا دیر سے مت کھائیں، معدے میں سوجن آ جائے گی۔ مکئی کھانے والے کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے وہ لوگوں کے لیے تفریح کی چیز بن جاتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو ساری زندگی بہترین رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں کی تیل سے مالش کر کے سویا کریں۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ پوری زندگی جوان رہے گا۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگے گا۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہوں تو اپنا 1 پاؤں زمین پر رکھیں۔ بند گوبھی کے پتے سلاد میں ملا کر چبانے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ انڈے کی سفیدی سر میں لگانے سے سر کے بال خشک نہیں ہوتے۔ موٹی عورت صبح اٹھ کر لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرے، وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ جو انسان نہار منہ زیادہ پانی پیتا ہے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کرو، گردے اسی وقت صاف ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنگترے کا جوس بنا کر پی لو، تھکاوٹ دور ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، جب زمانہ یعنی قرب قیامت قریب آ جائے گا تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا
नंबर 2, सबसे सच्चा ख्वाब उस शख्स का होगा जो सबसे ज़्यादा सच्चा होगा। नंबर 3, मुसलमान का ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। फिर फरमाया कि नंबर 4, ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है और एक किस्म के ख्वाब शैतान की तरफ से यानी इंसान को गमज़दा करने वाले होते हैं। और तीसरा ख्वाब इंसान के ज़हन में समाये हुए ख्यालात होते हैं, वही ख्वाब बनकर आ जाते हैं। तो जब तुम में से कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जो उसे नापसंदीदा हो तो वो किसी भी शख्स को वो ख्वाब ना बताए और खड़े होकर नमाज पढ़े। और फिर फरमाया, नींद में ख्वाब में पाबर जंजीर देखने को पसंद करता है और यानी गले में तोक देखने को पसंद करता है। नहाने से कबल नाफ में जैतून का तेल लगाने से बदन में मैल और बदबू जल्दी नहीं आएगी। दिमाग को तबाही का बायस चंद खराब आते हैं। नंबर 1, रोज़ाना पैदल ना चलने की आदत। नंबर 2, ज़्यादा देर तक सोचते रहना। नंबर 3, कमर को झुकाकर बैठना। नंबर 3, दांत साफ ना करना। नंबर 5, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करना। नंबर 6, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना। नंबर 7, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने खाना। नंबर 8, प्याज की हालत में ठंडा पानी पीना। नंबर 9, सोते वक्त सर पर कपड़ा पहनना। नंबर 10, सुबह का नाश्ता देर से करने की आदत। नंबर 11, रात को देर तक जागने की आदत। नंबर 12, खाना खाते वक्त टीवी वगैरह देखना। नंबर 13, कम रोशनी में किताबें पढ़ना। नंबर 14, खाने के बाद पानी पीना। नंबर 15, सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करना। नंबर 16, हाथ से ज़्यादा खाना। और नंबर 17, जुराबें पहनकर सोना। चुकंदर के पत्तों को पानी में डालकर उबालें और इस पानी से सर को धोएं, सर की खुश्की गायब हो जाएगी। उसामा बिन शरीक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तरह बैठे हुए थे कि गोया हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। हम में से कोई भी शख्स बात नहीं कर रहा था कि कुछ लोग आए और कहने लगे, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका इखलाक सबसे उम्दा है। दूध पिलाने वाली माओं को चाहिए कि कलौंजी के 6-7 दाने नहार मुंह और रात सोते वक्त दूध के साथ खा लिया करें। इससे दूध की मिकदार में इजाफा होता है। पेट का दर्द ठीक ना हो रहा हो तो सूरह फातिहा पढ़कर पेट पर दम करें और दर्द खत्म हो जाएगा। कुलंजी का तेल जोश देकर नीम गरम सर पर लगाने से नज़ला, जुकाम और सर का दर्द दूर हो जाएगा। कुलंजी की धुनी लेने से मच्छर, खटमल वगैरह मर जाते हैं। कुलंजी का तेल बदन पर लगाने से तिल खत्म होते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वालों के लिए इनामात। अज़ाब कब्र से महफूज रहेंगे। रिस्क की तंगी दूर कर दी जाएगी। नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। किल्लत पेशाब और पेशाब के दीगर बीमारियों में गन्ने का रस पीना नहायत ही मुफीद है। दुबले पतले अफराद के लिए केले का रस बहुत मुफीद है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से कमज़ोरी दूर हो जाती है और जिस्म फरबा और सेहतमंद हो जाता है। मोहम्मद बिन हिजादा एक आदमी से, वो अपने एक साथी से जिसका ताल्लुक बनी अंबर से है, वो अपने वालिद से जिसकी कुनियत अबू मुतफक है, बयान करते हैं कि इसने कहा कि मैं मक्का आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। लोगों ने कहा आप अरफा में हैं। मैं आपके पास आया और आपके करीब होने की कोशिश की तो लोगों ने मुझे रोक लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ जब मेरी सवारी की गर्दन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की गर्दन के सामने आ गई तो मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसे अमल के बारे में बताइए जो मुझे अल्लाह के अजाब से दूर कर दे और जन्नत में दाखिल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की इबादत करो। एक रवायत में है कि इबादत कर और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना बना। फ़र्ज नमाज अदा करो, फ़र्ज ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, हज और उम्रा करो और देखो कि तुम लोगों के किस रवैये को पसंद करते हो तो इनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करो और इनके जिस तर्ज अमल को तुम अपने हक में नापसंद करते हो उनके साथ भी वैसा तर्ज अमल ना करो।
स्विच बोर्ड को चमकाने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर को किसी भी कपड़े या रुई पर लगाकर साफ करें तो वो चमक उठेगा। मौजूदा ज़िंदगी में अच्छे लोग और बुरे लोग एक ही दुनिया में रहते हैं। अगली ज़िंदगी में दोनों के ठिकाने अलग अलग कर दिए जाएंगे। शैतान के बंदे शैतान के साथ, रहमान के बंदे रहमान के साथ। गुस्ल खाने में जंग के दाग पड़ जाएं तो कपड़े को सिरका में डुबोकर फर्श या बेसन में खूब रगड़ें, दाग दूर हो जाएंगे। सालन में गलती से ज़्यादा नमक डल जाए तो परेशान ना हो, इसमें सिर्फ एक उबला हुआ आलू डाल दें, वो तमाम इजाफी नमक जज़ब कर लेगा। जब बंदा मुखलिस हो तो इज्जत मेरा रब देता है। मेहनत और बर्दाश्त कामयाबी की चाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि जो तेरे नसीब में है वो तुझे ज़रूर मिलेगा। मोटापा ख़त्म करने के लिए 10 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम सौंफ को 1 गिलास पानी में डालकर हल्की आंच पर पकाएं। जब आधा रह जाए तो पी लें। सिर्फ चंद दिन में यकीनी फ़र्क महसूस करेंगे। नाजरीन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।